ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس جہاں کا خدا کون ہے، اس جہاں کا سردار کون ہے۔ اس جہاں کا سردار ڈیول کو کہا گیا ہے، اس جہاں کا خدا ڈیول کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ حکومت کر رہا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے خداوند نے اسے شکست دی۔ وہ آزمائشیں جو ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھی، جب ان آزمائشوں پر خداوند نے فتح حاصل کی تو یہ بتایا کہ ایک عام شخص بھی ان آزمائشوں پہ فتح حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جسم اور گوشت میں تھے۔ اگر یسوع مسیح آزمائشوں میں پڑا اور وہ ان آزمائشوں پر فتح یابی اس نے حاصل کی تو میں اور آپ بھی ان پر فتح یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیول کے اندر پاور ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ زنجیریں توڑ کر باہر نکل جاتا تھا، اسے موٹی موٹی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر پہنچے تو اس نے دور سے للکار کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ ڈیول اور یسوع کٹھے رہ نہیں سکتے۔ جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ڈیول نہیں رک سکتا، اور جہاں پر ڈیول ہے وہاں پر یسوع نہیں آ سکتا۔ جب یسوع کے قدم وہاں پر پہنچے تو ڈیول چلایا اور اس نے کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ جو ڈیولش تھنگز ہیں، جب ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں then we don't belongs to Jesus. Remember، اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ ہمیں تجھ سے کیا کام۔ یہ ہالووین میرے لیے بڑا یونیک تھا کہ لوگ سیٹینک ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پھر کلام کی باتیں وہ یاد آئیں کہ آخری دنوں میں گمراہی ہوگی، بے دینی ہوگی، اور لوگ کس طرح خداوند یسوع مسیح سے دور ہو جائیں گے اور ڈیول کو ورشپ کریں گے۔ ویل یو آسک، چھوٹے بچوں سے پوچھیں وائی یو سیلیبریٹ ہیلووین، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دے سیڈ، ٹیچرز کہتے ہیں کاسٹیوم پہن کے آنا، ٹیچرز کہتے ہیں ایک کینڈی کا بیگ لے کے آنا، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ لیکن ایز اے پیرنٹس وی آر ریسپانسبل ٹو ٹیچ دیم، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بچے کی اس راہ پہ تربیت کر کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ اس سے پھرے۔ وی آر ریسپانسبل کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ڈیول کا ہے، اس سے ہم ڈیول کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مردوں کا دن، کہ مردے گھروں کو وزٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے چہروں پر ایسا نقاب چڑھاتے ہیں ڈینجرس کہ ہم ان سے سکیئرڈ نہیں ہیں، اور ہم ان کو کینڈیز دیتے ہیں، ہم ان کو خوراک دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیٹیلز میں اس کے جائیں تو ان کے شاور ٹب میں یہ کچھ ایپلز رکھتے ہیں کھا کر کاٹے ہوئے، وہاں پر ایپلز ہوں گے، وہاں پر ان کے گھر میں کیٹس کی تصویریں ہوں گی۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جانے انجانے میں ہم ڈیول کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں او پادری صاحب کوئی گل نہیں بچے نو اسی فرشتہ بنا کے بھیج دیں گے۔ But you are celebrating whatever you are doing. Whatever you are doing, in a way you are celebrating. لاکھوں ڈالرز، بلینز، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مردوں کا دن منایا جاتا ہے، شیطان کا دن منایا جاتا ہے۔ تقریباً مسیح سے پہلے یہ روایت شروع ہوئی، خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہ روایت شروع ہوئی، اور اس میں آئرلینڈ تھا، برٹن تھا، جرمنی تھا، اور وہاں سے یہ روایت ان ملکوں تک پہنچی ہے۔ اور اس کو منانے والے جب سیکریفائس کرتے، کئی دفعہ آدمیوں کی، عورتوں کی سیکریفائس کرتے، تو اپنے چہروں کو بہانک کاسٹیوم کے ساتھ کور کرتے کہ ہم سکیئرڈ نہیں ہیں، اور اپنے دیوتاؤں کو، پیگن، ان کو انسانوں کی قربانیاں چڑھاتے۔ اور آج بھی ایک ڈیول بائبل بھی ہے، جو ڈیول بائبل ہے آپ کو نہیں پتا اس کا، کچھ لوگوں کو، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ ڈیول بائبل میں 31 اکتوبر، 29 اکتوبر، 31 اکتوبر، 1 نومبر 3 دن منائے جاتے ہیں ہیلووین، 3 دن، کیونکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں،
सूरज जो है वो कमजोर हो गया है और अब हमें सैक्रिफाइस देने की जरूरत है और ह्यूमन सैक्रिफाइस की जाती और वहां पर जो है वो इस तरह की पेगनिज्म को, इस तरह की बुत परस्ती को सेलिब्रेट किया जाता, सेक्सुअल इमोरलिटी होती, सूरज के सामने, आग के सामने, काफी इस किस्म की जो है वो चीजें लोग एक्सरसाइज करते हैं. बट वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इम्प्योर चीजों को अपने घरों में भी ले आते हैं. हमारे बच्चे कुछ ऐसी कैंडीज भी इस्तेमाल करते हैं, कई दफा ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिनके ऊपर जो है वो डीमंस बनी होती हैं. इन अ वे यू आर प्रमोटिंग डेविल. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेविल, लिखा है चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने. चोर किस तरह से आता है मुझे बताइए. चोर कभी शोर करके आया? टेल मी, चोर कभी शोर करके आया? डेविल हमेशा खामोशी से आता है, बड़ी खूबसूरत शक्ल में आता है और वो हमेशा बच्चों की जिंदगी में खूबसूरत शक्ल इवेंट लेकर आता है. नो नो नो, दिस इज जस्ट एन इवेंट. यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग ट्रिक एंड ट्रीट. लेट्स जस्ट गो. और आज के दिन 31 वाले दिन सबसे ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में अगवा होते हैं. आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को कत्ल करते हैं, किडनैप करते हैं और फिर उनका ब्लड जो है वो बहाया जाता है, क्योंकि डेविल बाइबल उनको ये बताती है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस नीडेड. तो कोई ना कोई बच्चा जरूर कुर्बान किया जाता है. इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जाने अनजाने में क्या चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए चंद लम्हात हम कलाम मुकद्दस में से देखें. एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ? शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती हैं. कई दफा आप सोचें कि हम कितनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं. इसलिए we need to have Holy Spirit. We need to have anointing to fight with the power of principalities. If you don't have Holy Spirit, तो आप आसानी से नीचे गिर जाएंगे. But if you are filled with Holy Spirit, आप उसे रिब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक मददगार है जो यीशु छोड़ गया था. यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं. तो जब ये मददगार होगा तो ये आपके बच्चों की, आपकी, हम सब की मदद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा का खौफ दानाई का शुरू है. ये हमें दानाई देगा. और हम ऐसे इवेंट में, मैं मोस्टली पेरेंट्स को कहता हूं उस दिन स्कूल ही ना भेजो बच्चों को. दुनिया में तो रहो मगर दुनिया के हम शक्ल. मैं दुनिया का हम शक्ल नहीं हूं. डू वट एवर यू वॉन्ट बट आई बिलोंग्स टू जीसस. आर यू रेडी टू डू दैट? यहां पे किसी से पूछिए कि आप जो है ये फुलिशनेस है, वो कहेंगे भाई तू किधर से आया है, तुझे तो पता ही नहीं है ये कितना अच्छा इवेंट है. वो अपने आप को क्या जताते हैं? दाना. वेरी वाइज. वट एवर वी आर डूइंग इट्स ऑल राइट, वी आर एंजॉइंग, कम ऑन मैन चिल. हाँ जी, शेर बन के फेर रहे ने, सप बन के फेर रहे ने, कोई चमगादड़ बने हुआ है, कोई अजीब जियां शैमा बन के फिर रहे ने. क्या खुदा ने उनको ऐसा बनाया? लिखा है उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया. वो दाना समझते थे लेकिन बेवकूफ बन गए और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में अपने आप को बदल डाला. और अपने खुदाओं को भी, सांप की भी परस्तिश होती है, ठीक है. और फिर अगर आप देखें जो डेविल वर्शिपर हैं, ये बैट की और कैट की जो है वो वर्शिप करते हैं, और कैट की कुर्बानी को बड़ा होली समझा जाता है. इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरफ चल रहे हैं, कि ये साइन जो है वो हमें क्या, यू आर रिस्पॉन्सिबल. वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑकल्टिज्म, बिदअतों को. आपको घर में बैठ के अगर आप खुद नहीं समझा सकते, आजकल तो खुदा ने बहुत ही अच्छे ऐसे प्रीचर्स दिए हैं. कई दफ़ा चर्च में इतना टाइम नहीं, यूट्यूब के ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, आप उनको लगा के दें, बजाय आप उन्हें कार्टून लगा कर दें, आप उन्हें ऐसी इंफॉर्मेटरी चीज़ें लगा कर दें कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, बेटी दिस इज़ रॉन्ग.
اور آپ ان کے ساتھ واچ کریں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. کیونکہ کیوں سکھائیں؟ زبور 78 میں لکھا ہے تاکہ وہ اپنی پشت کو سکھائیں. ہمیں ان کو کیوں سکھانا ہے؟ تاکہ جب ان کی جنریشن آئے تو وہ بھی انہیں سکھانے کے لائق ہو سکیں. یہ نہیں ہے کہ شیاطین کے دسترخوان سے بھی کھائیں اور خدا کے دسترخوان سے بھی کھائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہالووین بھی سیلیبریٹ کرو تو کرسمس سے بھی کپڑے پاؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم دو دسترخوان سے نہیں کھا سکتے, شیاطین اور خدا کے دسترخوان سے نہیں. پال نے کلیئر کر دیا اس کو کہ یا تو تم خداوند نے بھی کہا ایک ہی چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں ہوگا. خداوند نے بھی کہا یا تو تم گرم ہو جاؤ یا تم سرد ہو جاؤ. دو طرح کے دسترخوان نہیں ہے. کئی دفعہ ہم نے سجائے ہوتے ہیں دو طرح کے دسترخوان, جتھے اپنا کام سیدھا ہوتا ہے اتنے کام ریڑے ہوتا ہے. ادھر یسو تو بھی ذرا دعا کر دے, ادھر میں بھی کوشش کرنا. My dear friends, it is very important to know that we all are strangers on this earth. It is very important to understand we have a limited time on this earth. It is very important that you should observe that you have few years, very few years. I would say بائبل میں لکھا ہے 70 نہیں 80 نہیں, آج کل تو لوگ بہت جلدی چلے جاتے ہیں. We are strangers. تو جب ہم وہاں پر جائیں گے, اسی کہا کہ ہاں مارچ میں سیلیبریٹ کر رہا تھا, وہاں پر یہ سیلیبریشن تھی, یہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملیا. یسو شیاطین اور خدا کے دسترخوان سے ہم نہیں کھا سکتے. ایک اور جگہ ہم چلتے ہیں. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں ہالووین سیلیبریٹ نہیں کرنی. 3 باتیں جلدی سے میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا. پہلی بات کہ یہ ڈیتھ کو گلوریفائی کرتی ہے. کس کو گلوریفائی کرتی ہے؟ ڈیتھ کو. یہ مردوں کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ تو ہم کون سا دن مناتے ہیں؟ مردوں کا دن کبھی ہم نے منایا؟ ہم مناتے ہیں ریزوریکشن ڈے. آمین. اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہیومن سیکریفائسز کرتے ہیں, اور ان کو جلاتے ہیں 3 دن تک. یہ مردوں کا دن منایا جاتا ہے. ان کو سوچتے ہیں کہ یہ ان کے گھروں میں آئیں گے, یہ کاسٹیوم پہنیں گے, ان کو ڈرائیں گے, لیکن ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ آئیں, ہم انہیں فوڈ پریزنٹ کریں گے. لیکن ہم کون سا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وکٹوریس ڈے. آمین. God has given us a victory. So Death Day کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہم وکٹری ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم گڈ فرائیڈے کو بھی اس طریقے سے مناتے ہیں, خوشی کرتے ہیں کہ خدا نے جو برہ ہمارے لیے بھیجا, ہم اپنے آپ پر ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا. ہم ڈیتھ ڈے نہیں مناتے, ہم وکٹری ڈے مناتے ہیں. آمین. کہ آج وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ایک برہ آئے گا جو میرے اور آپ کے لیے قربانی دے گا. ڈیتھ ڈے ہے ہی نہیں ہے کرسچینٹی میں. مسیحیت میں کیا ہے؟ وکٹوریس ڈے, ریزوریکشن ڈے. آمین. سو ہم یہاں پر ہیلووین پر ڈیول لوگ کیا کرتے ہیں, جو ڈیول بائبل میں لکھا ہے, یہ ڈیتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ مسیح یسوع کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے ڈیتھ کیسے آئی؟ جینیسس چیپٹر 2 ورس 16 اور 17 میں لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کرنے سے ڈیتھ اس دنیا میں انٹر ہوئی, اس سے پہلے ڈیتھ نہیں تھی. سو 1 Corinthians چیپٹر 15 ورس 26 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. یسوع نے کس کو ڈیفیٹ کیا ہے؟ موت کو. غور سے سنیے, یہ کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ موت کو. یسوع نے کسے ڈیفیٹ کیا ہے؟ موت کو. یسوع نے تو اسے ڈیفیٹ کر دیا ہے. So we are not gonna celebrate that day. پہلی بات. دوسری بات جو ہیلووین پر سیلیبریٹ کی جاتی ہے خداوند کے کلام کے مطابق کہ اس میں ہم ابلیس کو آنر کرتے ہیں. پہلا پطرس 5 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ ہم ہوشیار رہیں کیونکہ ہمارا دشمن شیر ببر کی مانند کیا کر رہا ہے؟ پھر رہا ہے, گرج رہا ہے تاکہ کس کو پھاڑ کھائے. بی سوبر.
کسی طور پر بھی. سو ہم ہیلووین پر ڈیمنز کو، ڈیول کو گلوریفائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیمنز کا ڈریس پہنتے ہیں. کبھی آپ چرچ میں کیوں نہیں وہ ڈریس پہن کر آئے؟ وائی؟ بیکاز اٹ بلانگس ٹو ڈیول. یہ ڈیولش چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لوگ مینوشی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اڈلٹری کرتے ہیں، غلط قسم کے ریلیشن شپ اس دن بنتے ہیں. آپ دیکھیے لوگ جائیں گے باہر، بارز، ہر جگہ آپ جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ ڈرنک ہوں گے، اور اس دن ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیول ڈے ہوتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، پہلی بات یہ ڈیتھ کو گلوریفائی کرتا ہے. دوسری بات یہ ڈیمنز کو، ڈیول کو گلوریفائی کرتا ہے. ڈیول ہمیشہ ہماری زندگیوں میں گلوریفائی ہونا چاہتا ہے. جب ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس کا نام وہ گلوریفائی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے. جب ہم ایسے ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسا ہیلووین ہے یا اس قسم کی اور کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو کس کا نام سر بلند ہوتا ہے؟ ڈیول کا. کیونکہ اس نے اس وقت بھی اپنے نام کو گلوریفائی کرنا چاہا. اس نے کہا میں اپنا تخت خدا سے بھی اوپر بناؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ وہ یہ بھول گیا کہ میں کریٹر نہیں ہوں، میں کریشن ہوں. میں بنایا گیا ہوں، میں کریٹر نہیں ہوں، میں کریشن ہوں. اور اسے گرا دیا گیا. لیکن آج اس دنیا میں اس نے انسان کو اندھا کر دیا ہے، نوجوانوں کو اندھا کر دیا ہے. اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں، اور گمراہی کے راستے پر چلتے جائیں. تیسری بات جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس دن میں گناہ کرتے ہیں. لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا؟ غور سے پڑھیے کیا لکھا ہے. راست بازی اور بے دینی میں. if you are righteous تو بے دین لوگوں میں، وہ لوگ جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا میل جول نہیں ہے. آمین. راست بازی اور بے دینی میں کوئی میل جول نہیں ہے. جب ہم ہیلووین سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے. اور اگر آپ زبور 119 میں دیکھیں تو اس نے لکھا ہے کہ میں ہر جھوٹے رستے سے نفرت کرتا ہوں، جھوٹی راہوں سے مجھے نفرت ہے. اگر آپ ڈیوٹرانومی چیپٹر 17 پڑھ لیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 پڑھ لیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر 16 پڑھ لیں، اس میں پوری تفصیل دی گئی ہے کہ میں جادوگروں سے، میں بدروحوں سے، میں افسون گروں سے، وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ جو چہرے بگاڑتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا خدا آپ سے نفرت کرے؟ نو. اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے ان راہوں پر چلیں اور خدا سے دور ہو جائیں. جب یسوع ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہم پر آنسو بہاتا ہے، وہ نہیں ہمیں کھونا چاہتا. You should represent that you are different. You are an eagle. You are not bird. God has created you different. You are different. God has called you an eagle. You are an eagle. Eagle flies alone. Birds flies in flocks. پرندے ہمیشہ جھنڈ کو دیکھتے ہیں. ایک پرندہ یہاں پہ بیٹھا ہوگا، وہ جھنڈ کو دیکھ کے اس میں جا بیٹھے گا. But eagle flies alone. کوئی آپ کو برا سمجھتا ہے، who cares؟ یہ جملہ تو بہت کہتے ہیں ہم، who cares؟ لیکن اچھے معنوں میں کہیں میرا یسوع مجھے قبول کرے گا. آمین. ہمیں ایسے ایونٹس میں نہیں جانا، ایسی جگہوں پر نہیں جانا جہاں پر یسوع کے نام کو گلوریفائی نہ کیا جاتا ہو.